فرمایا ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے دعا کا، مجھے بھی اختیار ہوا، ہر نبی نے تو وہ اختیار دنیا میں ہی استعمال کر لیا، میں نے اس اختیار کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا آخرت کے لیے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری امت آدم کے دروازے پہ جائے گی، وہ کہے گا مجھے اپنا ڈر ہے، وہ آ کر ابراہیم کے دروازے پہ آئے گی، وہ کہے گا مجھے اپنا ڈر ہے، یہ امت چلتے چلتے عیسیٰ تک پہنچے گی، کوئی نبی ان کے سوال کی طرف توجہ نہیں کرے گا، آخر میں یہ امت میری طرف آئے گی، تو وہ اللہ نے جو دعا کا مجھے اختیار دیا ہے اس دعا کو میں اس موقع پر کر کے اپنی امت کے گناہوں کی معافی کا سوال کروں گا۔ لیکن یہ سماج اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی یہ دعا کس کو ملے گی؟ جس نے اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا ہوگا، اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت کا حق ملے گا۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ عز و جل خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، البتہ انہوں نے انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگان دین کو، پتھروں کو، درختوں کو، شجر و حجر کو اللہ کے لیے ان سے امیدیں لگا رکھی تھی کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ ہماری اللہ تک بات پہنچانے والے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کفار مکہ کا تھا، اور یہی وہ بنیادی سبب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا۔ مگر وہ مانتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کشتییں پار لگاتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تمام مشرک یہ بات تسلیم کرتے تھے۔ بنیادی فرق، بنیادی اختلاف کیا تھا؟ وہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، وہ خالص عبادت اللہ کی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنے بزرگان کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ سجدہ یہاں پر ہے تو سجدہ وہاں پر ہے، رکوع یہاں پر ہے تو رکوع بزرگوں کے سامنے بھی ہے، قربانی یہاں پر ہے تو قربانی حضرت سامنے بھی، تمام اعمال میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کو پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اپنے نبی کو حکم دیا وقاتلوہم ان مشرکین مکہ کو قتل کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین ایک اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی توحید قائم کی جائے، شرک کو مٹایا جائے۔ یہ بنیادی سبب ہوا کرتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اور اگر شرک نہیں مٹنا، شرک موجود ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، جس دن کے نتیجے میں اگر شرک نہیں مٹتا، توحید قائم نہیں آتی، تم ایک ملک کو چھوڑ کر کائنات کو فتح کرتے جاؤ، اگر توحید قائم نہیں ہوئی، شرک نہیں مٹا، اللہ کی حکومت قائم نہیں ہوئی، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، یہ فساد ہے، یہ ایجنسیوں کے مفادات ہیں، یہ ایجنسیوں کی لڑائیاں ہیں، یہ قوم اور قبیلوں کی لڑائیاں ہیں۔ جب اللہ کی لڑائی ہوگی وقاتلوہم تو حکم ہوگا لڑو ان سے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک نہ رہے، یہاں تک کہ غیر اللہ کی عبادت نہ رہے، غیر اللہ کی پوجا نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ساری توحید اللہ کی قائم ہو، دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم دیا ہے اللہ نے میں لوگوں سے جنگ کروں، کس کو؟ امام کائنات کو، رحمت للعالمین کو، جس نے اپنی جان کے بدلے کبھی کسی سے کوئی بدلا۔ ایک عربی آیا، اس نے نبی کی گردن میں پڑے ہوئے کپڑے کو زور سے کھینچا، وہ اونی چادر تھی، نبی کی گردن پہ نشان پڑ گئے، میرے نبی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے، وہ زیادتی کر رہا ہے، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکرا اور کہتا کیا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میرا حصہ دو، مجھے بھی دو۔ نہ مانگنے کا ڈھنگ، نہ زبان چلانے کا ڈھنگ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، قربان جاؤں میرے نبی کی رحمت پر، بجائے اس کو کچھ سخت لفظ کہنے کے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو بھی مال میں سے کچھ دے دو۔ لیکن اللہ کے نبی یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے جنگ کروں، کس لیے؟ نہ وطن کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ قبیلے کے لیے، نہ برادری کے لیے، نہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، نہ زمین کو آزاد کرانے کے لیے۔ اُمِرْتُ، مجھے حکم ہے،
قتال کرو حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ زمین والے لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے ایک کافر کو گرایا، تلوار اٹھائی، وہ کافر نیچے گرا ہوا، اس نے دیکھا تلوار چلنے لگی ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی نے پھر بھی مارا، قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے کہا تو نے اسے قتل کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو سنیے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا لیکن ڈر کے، خوف سے، تلوار اس کے سر پہ تھی۔ آپ نے کہا اے میرے ساتھی، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، سچے دل سے نہیں پڑھ رہا؟ تیرا کیا حال ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ کہا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ ظاہر یہی ہے، حالات یہی ہے، نظر یہی آتا ہے کہ ڈر کے پڑ رہا ہوگا کیونکہ تلوار اوپر ہے، نیچے گرا ہوا، ایک سیکنڈ کے بعد گردن کٹنے والی ہے، ظاہر یہی نظر آتا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے قتل کر دیا، اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے میں قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں۔ کب تک؟ زمین کے ٹکڑوں کا جھگڑا نہیں، ایجنسیوں کا جھگڑا نہیں، مفادات کا جھگڑا نہیں، مال غنیمت کا جھگڑا نہیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یا تو جھگڑا یہ ہے یہ قوم اپنی سروں کو، اپنی پیشانیوں کو درگاہوں سے اٹھائے، مندروں سے اٹھائے، غیر اللہ کی پوجا سے اٹھائے، رب کی پوجا شروع کر دے۔ اور جب یہ کرے، میری رسالت کا اقرار کرے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، تو پھر ان کا خون مجھ سے محفوظ ہے سوائے اسلام کے حق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، اور مشرکین کی ایک بری عادت یہ بھی تھی وہ جنات سے مارا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تعویذ فروش بیچارے کہیں وہ جنات کا نام لکھتے ہیں، کہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کا نام لکھتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور اصل بات بتاؤں، جنات شروع میں انسانوں سے ڈرتے تھے، جنات شروع میں انسانوں سے خوف کھاتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اور جب انسانوں نے کیا کیا، کسی جگہ پہ اترتے تو کہتے اس جنگل کے جن سردار کی پناہ میں آتے ہیں، سات جنات کے ساتھ سرداروں ہماری حفاظت کرنا۔ تھوڑا کیا سی ہے نا تو درد سر کے آگے چلا رہے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنات طغیانی پر آگے، سرکشی بھی آگے، کہ اب تک تو ہم انسانوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ حقیقت کیا ہے انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے سرکشی شروع کی، اور معاملہ چلتے چلتے جنات کی پناہ طلب کرنے لگے، جنات سے ڈرنے لگے، ان کی عبادت شروع کی، اور مالک عز و جل نے اس کا علاج کیا بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور قرآن حکیم نے طریقہ سکھایا، جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو زبان سے کہو قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اس جگہ کو اترے، ڈیرا لگائے، قیام لگائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو وہ فوراً زبان سے کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں تیرے کلمات کے ذریعے جو جو چیز تو نے پیدا کی ہے ہر چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ